السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہم اتوار کے دن جو وقت نکال کے بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ پچھلے بیان میں آپ کے سامنے قرآن کے بارے میں، قرآن پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے، پچھلے بیان میں بات ہوئی تھی۔ آج کے بیان میں آپ کو قرآن کے تعلق سے چند بنیادی باتیں یاد رکھنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن پہلے کہاں پر موجود تھا، پھر اللہ تعالیٰ قرآن کو کس طریقے سے زمین پر پیغمبر پر اتارے ہیں، قرآن کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا حق کیا ہے، یہ باتیں، قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور اگر کوئی مسلمان قرآن سے منہ پھیر لے گا، یعنی نہیں پڑھے گا، اس کو نہیں سمجھے گا، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ بات بھی آج آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی کیسے اتارے ہے؟ سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 190 پر 2 اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کا ذکر کیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کے بارے میں جو بات ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی بات ہے، اللہ کی آیتیں ہیں، تو کلام اللہ بولتے ہیں قرآن کو، کلام شریف، تو کلام بات کو بولتے ہیں، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں قرآن میں ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کیسے نازل کرے؟ قرآن نازل کرنے کے بارے میں ایک دوسری بات ہم کو جو سمجھنا ہے، جو عام طور پہ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، مسلمان ان باتوں کو نہیں سمجھے ہیں، اس میں سے ایک بات جو ہے قرآن کے نازل ہونے کے حساب سے ہے۔ قرآن کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے قرآن لوح محفوظ میں تھا،
قرآن کا نزول یعنی قرآن کیسے نازل ہوا. قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ میں تھا. لوح محفوظ سے بیت العزا میں اتارا گیا. بیت العزا سے زمین پر یعنی اللہ کے نبی پر. یہ تین باتوں کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں. یہ تین باتیں آپ یہ تین پوائنٹس یاد رکھیں. اس کی روشنی میں ہم قرآن اس بارے میں کیا بولتا ہے. سب سے پہلے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ پوری قرآن کو لوح محفوظ میں حفاظت کے ساتھ رکھے. لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ ایک امانت والی جگہ ہے جہاں کوئی نہیں پہنچتا. یہ صرف یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، جو باتیں ہیں لوح محفوظ میں. اسی لیے اس کا نام ہی کیا ہے؟ لوح محفوظ. محفوظ بول تو کس کو بولتے؟ جسے حفاظت سے رکھتے تو اسے محفوظ بولتے. تو لوح محفوظ میں قرآن تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سورہ بروج سورہ نمبر 85 ہے، آیت نمبر 21 اور 22 ہے. 21 اور 22 اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکہ یہ قرآن ہے، بڑی شان والی کتاب ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیے لوح محفوظ بول کے. تو لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک حفاظت والی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ قرآن کو حفاظت سے رکھے. ایسی حفاظت کی جگہ کہ یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتے. انسان تو انسان، فرشتے بھی یہاں تک اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتے. فرشتوں کی بھی ذمہ داری بس کیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا. تو وہ ایک جگہ ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر. لوح محفوظ ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پہلے رکھے، وہاں محفوظ تھا. اس کے بعد بیت العزا میں اتارا گیا. بیت العزا بولے تو کیا ہے؟ عربی زبان میں بیت بولے تو گھر کو بولتے. گھر، ہاؤس کو عربی میں گھر بیت بولتے. عزہ کا معنی عزت والا گھر. بیت العزہ بولے تو عزت والا گھر. تو یہ آسمان دنیا پہ ایک دنیا کا جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے تو وہاں ایک جگہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ بیت العزا یعنی عزت والا گھر. تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے قرآن کو بیت العزا میں اتارے. یہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو بیت العزا میں اتارے؟ سورۃ الطور سورہ نمبر 50 پر 2 ہے. آیت نمبر پہلے سے آیت نمبر 1 2 3 4 لگاتار پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ قسم ہے طور کی، طور پہاڑ، اور لکھی ہوئی کتاب کی. لکھی ہوئی کتاب وہی قرآن. فی رق منشور، جو کھلے ہوئے ورق میں ہے. قرآن کیا ہے؟ کھلے ہوئے ورق میں ہے. والبیت المعمور، اللہ تعالیٰ نے ایک آباد گھر یعنی بیت العزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. تو یہاں قرآن لوح محفوظ سے دنیا کا جو آسمان ہے وہاں اللہ تعالیٰ اتارے. تو یہ اتارنا، یہ بیت العزا میں لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ بیت العزا سے زمین پر یعنی اللہ کے نبی پر. اب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی پر وحی لے کے اترتے تھے وہ کہاں سے؟ یہاں سے. اللہ تعالیٰ پوری قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزا میں اتار دیے. پھر اس کے بعد جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی قرآن کی جو آیتیں اتارنا تھا اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم دیتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت العزا سے وہ آیتیں، قرآن کا وہ حصہ، قرآن کا وہ سورہ
لے کے زمین پر یعنی پیغمبر پہ نازل کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 مرحلے ہیں. عام طور پہ مسلمانوں میں کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتار دیے بول کے بولتے ہیں. تو قرآن کا نزول یعنی قرآن جو نازل ہوا یہ 3 مرحلے ہیں. اس طریقے سے قرآن نازل ہوا، یہ خود قرآن کے اندر یہ پوری باتیں صراحت ہے. تو یہ ایک بات یہاں آپ کو سمجھنا کیا ہے، ایک مشہور سورہ ہے قرآن کا، ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ بولے ہم اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارے. تو پوری کی پوری قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر لوح محفوظ سے بیت العزا میں اللہ پوری قرآن کو اتارے. تو یہ اتارنا کب ہوا؟ لیلۃ القدر کو. اس کے بعد سے زمین پر جو قرآن اتاری گئی، کیا وہ پوری کی پوری قرآن ایک بار اتاری گئی؟ نہیں ہے. یہاں وقفہ ہوا. یہاں 23 ایئرس لگتے ہیں، 23 سال. قرآن زمین پہ نازل ہوا تو تھوڑا 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 کر کے اتارا گیا. آسمان سے زمین پر پیغمبر پہ جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے، جب تھوڑی آیتیں ایسا ہوتے ہوتے کتنے سال لگے؟ 23 سالوں میں قرآن مکمل ہوا. تو یہ 3 باتوں کو اس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے. قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا. لوح محفوظ ایک حفاظت والی جگہ ہے. اب باقی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. قرآن میں اتنا ہی بتایا گیا کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے. دوسری بات، قرآن لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں رمضان میں بیت العزا میں ایک ہی مرتبہ پورا اتارا گیا. پھر اس کے بعد یہاں پر دوسرے سے تیسرے زمین پر اتارنے کے لیے 23 سالوں میں ذرا ذرا کر کے اتارا گیا. 23 سال کیسے؟ یہاں 23 سال کو سمجھنے کے لیے قرآن پہلے کب اترا ہم اس کو سمجھیں گے. صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی پر وحی کیسے اتری، وحی کا نزول کیسے ہوا. صحیح بخاری میں اگر ہم پہلی کتاب بدء الوحی، وحی اللہ کے نبی پر کیسے آتی تھی اگر پڑھیں گے تو حدیث نمبر 3 شروع میں ہی یہ حدیث ہے. حدیث کافی لمبی ہے، اس میں میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی جب 40 سال کے ہوئے، 40 سال کے ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ مکے کے قریب میں ایک پہاڑ ہے، غار ہرا. پہاڑ پہ غار ہے، گروہا ایک غار ہے. اللہ کے نبی وہاں جاتے تھے سکون کی خاطر، اللہ کی عبادت کی خاطر. کیا ہے، پہاڑ پہ چلے جاتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی ہے، شادی ہوئی ہے. شادی ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے نبی 40 سال کی عمر کو جب پہنچے تو غار ہرا، مکے سے تھوڑی دوری پہ جو پہاڑ ہے غار ہرا، وہاں اللہ کے نبی جاتے ہوئے زمزم کا پانی اور ستو یعنی آٹا سمجھیے، اللہ کے نبی لے کے جاتے. کبھی صبح جا کے شام کو واپس آ جاتے، کبھی کیا ہے رکتے، 1 دن 2 دن ایسا رکتے. تو ان دنوں میں پہاڑوں میں ایسا رکنا بہت معمولی سی بات تھی. آج ہمارے حساب سے ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت خطرناک ہم سمجھتے ہیں. وہ زمانے میں کیا ہے، پہاڑوں پہ ہی لوگ زندگی بسر کرتے تھے. پہاڑوں کو چھوڑ کے سٹیز میں جانا تعجب کی بات تھی. جب تو اللہ کے نبی جو ہے غار ہرا میں جا کے رہتے تھے. تو غار ہرا میں یہ واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی ایک مرتبہ غار ہرا میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں ہے. میں پھر وہاں کا جو تھوڑا حصہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. حدیث لمبی ہے اس لیے میں خلاصہ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. آ کے بولتے ہیں اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھو. تو اللہ کے نبی بولے ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا.
میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گلے لگائے زور سے، یعنی دبائے گلا مل کے، پھر چھوڑنے کے بعد بولے اب پڑھو. اللہ کے نبی بولے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر گلے لگائے، پھر بولے پڑھو. اللہ کے نبی بولے کہ نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تیسری مرتبہ گلے لگا کے قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پہلی مرتبہ قرآن کی یہ 3 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ کے سنائے. بولے اقرأ، اے نبی، اے محمد، آپ پڑھو. کیسا پڑھو؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے، خون کے جمی ہوئی شکل سے انسان کو پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت عزت والا ہے، معزز ہے، کریم ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو یہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو ہے، یعنی اللہ کے نبی کافی پریشان ہو جاتے ہیں، گھبراتے ہیں. کیوں؟ یہ پہلی مرتبہ تھا جو اللہ کے نبی کے سامنے ایک فرشتے کا آنا اور پھر پڑھنے کے لیے بولنا، جبکہ اللہ کے نبی پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو اسی وقت اللہ کے نبی فوراً دوڑے گھر آتے ہیں. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں زمیلونی، ختیجہ مجھے ایک چادر اڑاؤ. اللہ کے نبی اتنا کانپ جاتے ہیں، یعنی وہی بہت زیادہ اللہ کے نبی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی گھر آ کے کہتے ہیں ختیجہ سے کہ چادر اڑاؤ. حضرت ختیجہ چادر اڑاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت ختیجہ سے کہ ختیجہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان کو کچھ خطرہ ہے، کچھ نقصان ہے. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیتے ہوئے اللہ کے نبی سے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، کلا واللہ لن یحزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی آپ ہرگز مت ڈریے، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ اپنی جان کے بارے میں ایسے خوف، ایسا ڈر کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا؟ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. کیوں کریں گے؟ اللہ اکبر. حضرت ختیجہ اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے جو باتیں سناتے ہیں، وہ باتیں واقعی میں سمجھنے کے لیے ہیں. اللہ کے نبی سے حضرت ختیجہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. وتحمل الکل، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. وتقرئ الضیف، کوئی مہمان آتا ہے مہمان کو کھلاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، جو آدمی پریشان ہے پریشانی میں آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی انسانوں کے ساتھ آپ اتنا رحم کرتے ہیں، اتنی اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ کے اخلاق اتنے اونچے ہیں، آپ کی طرف سے انسانوں کو فائدہ ہے، آپ کے خاندان والوں کو آپ کی جانب سے رشتہ داری کو بڑھاوا ہے، مضبوطی ہے. آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو اتنا بہترین انسان اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو بہت تسلی دیتی ہیں. تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اطمینان ہوتا ہے. تو یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی اس موقع پہ اتری. کتنے سال میں؟ اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی پر پہلی مرتبہ قرآن اترا، قرآن نازل ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ کی شروع کی آیتیں 40 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کب بنائے گئے؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے. اللہ کے نبی کی ٹوٹل عمر بولیے 60 پر 3 سال. ٹھیک ہے.
تو اس میں سے 40 سال میں نبی بنائے گئے. نبی بننے کے بعد مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال. 13 سال اللہ کے نبی مکے میں ہیں. پھر اس کے بعد مکے سے مدینہ ہجرت کیے. جب مکے میں دین پہ عمل کرنا مشکل ہوا، کافر اور مشرک لوگ نبی کو، نبی کے صحابہ کو حد سے زیادہ تکلیفیں دیے. اللہ کے نبی ہجرت کیے، مکے سے مدینہ گئے. مدینہ جا کے مدینے میں کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے. مدینے میں 10 سال رہے. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ یہ اللہ کے نبی کی ٹوٹل مکمل عمر ہے. اللہ کے نبی کی پوری عمر کتنی ہے؟ 60 پر 3 سال. 40 سال میں نبی بنائے گئے. قرآن اترا پہلی مرتبہ تو 40 سال آپ کی عمر تھی، اور 40 سال میں ہی نبی بنائے گئے. نبی بننے کے بعد مکے میں 13 سال تک تھے. پھر مکے سے مدینہ ہجرت کرے، مدینے میں 10 سال تھے. تو قرآن اترنا کب شروع ہوا؟ 40 سال میں. 13 سال 10 سال دونوں کو ملائیں گے کتنے ہوئے؟ تو قرآن کتنے سالوں میں اترا؟ وہی 20/3 ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ کے نبی پر قرآن کا اترنا، جو پہلی وحی اتری، پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی پر قرآن اتارے، اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 40 سال تھی. اس کے بعد مکے میں ہی 13 سال تک اللہ کے نبی تھے. پھر مدینہ گئے، مدینے میں 10 سال تھے. یہ 13 سال، یہ 10 سال، ٹوٹل 20/3 سالوں میں قرآن اترتا گیا. یعنی اتنے سال کیوں لگے؟ جب لوح محفوظ سے اللہ پوری قرآن لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، رمضان کی تاخرات میں، بیت العزہ میں اللہ پوری قرآن کو اتارے. لیکن یہاں سے زمین پر اللہ کے نبی پر قرآن اترتی گئی تو اس کے لیے 20/3 سال لگے. تو اللہ اگر چاہتے تو پوری قرآن ایک ساتھ اتار سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وقفے کے ساتھ، وقفے سے اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارے. اتنا ٹائم کیوں لگا؟ بہت ساری حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہم سے کروڑوں درجے اوپر ہے. وجہ کیا ہے؟ مکے کے لوگ، مشرکین، کفار، کافر لوگ اللہ کے نبی سے ٹائم بٹائم الگ الگ سوالات کرتے تھے پریشان کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی آپ روح کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کہف والوں کے پرانے زمانے کے واقعات آ کے پوچھتے تھے. کیا بول کے؟ معلوم کرنا، امتحان لینا کہ انہوں نبی واقعی میں نبی ہے یا نہیں. تو وہ ٹائم اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کے جواب میں قرآن اتارتے گئے. تو جیسا جیسا موقع بنتا گیا، جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی تو قرآن اتارتا گیا. تو یہ 20/3 سال اس لیے لگے کہ لوگوں کے جیسے جیسے سوالات آتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن کو ویسا ویسا اتارتے تھے. یہ ایک حکمت. قرآن کی ایک دوسری حکمت، قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولے؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ایک آیت ہے قرآن میں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ وقفے سے تھوڑا تھوڑا ٹائم دے کے کیوں اتارے. اس کی ایک وجہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 106. اللہ کیا بولے؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور قرآن اس کو ہم نے جدا جدا اتارا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، الگ الگ کر کے اتارا، تاکہ تو اسے لوگوں پر رک کر پڑھے. اور ہم نے اس کو وقفے سے اتارا تاکہ آپ کے پڑھنے میں آسانی ہو. ایک حکمت تو کیا ہے کہ
جیسے جیسے لوگوں کی طرف سے سوالات ہوتے تھے ویسے ویسے قرآن میں اللہ جواب دے کے ویسے آیتاں اتارتے تھے. ایک دوسری حکمت کیا ہے، اللہ کے نبی جب قرآن اترتا تو اللہ کے نبی یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے، وہ قرآن کو ویسے ہی حفظ کر لیتے. اللہ کے نبی کی خواہش ہوتی کہ اللہ کا کلام جب اترا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ کے نبی فوراً قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے، یاد کرتے تھے، تیزی کے ساتھ دل میں بٹھا لینا، کیوں؟ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے نبی کا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ خود بولے لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے نبی آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے اتنا جلد بیٹھ کے کھانا پینا سب چھوڑ کے مت کیجئے، ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو دوسری حکمت کیا معلوم ہوتی ہے، قرآن اگر ایک بار اتار دیا جاتا تو اللہ کے نبی خود اپنے اوپر مشقت ڈال لیتے یاد کرنے کے لیے، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ اتارے، تاکہ تھوڑا اترا اللہ کے نبی یاد کر لیے. صحابہ کرام کو لکھا ہے، صحابہ کرام بھی یاد کر لیے. تو ایک ہی مرتبہ اتارنے میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو کام اتنے سالوں میں اتارنے کی وجہ سے اتنی آیتوں کو پڑھ کے سمجھ کے پھر یاد کر کے عمل کرنا. یہ ہم اس حساب سے سوچیں. ایک تیسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہوئی. قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. ایک تو اللہ کے نبی یاد کرتے تھے، دوسرا کیا، قرآن صرف یاد کرنے کے لیے تو نہیں اترانا، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. تو اب پوری قرآن ایک مرتبہ اتاری جاتی تو اللہ کے نبی ایک ساتھ کیسے سمجھاتے؟ تو اس لیے جب جو آیتیں اترتی، جو آیتیں جو لوگوں کے بارے میں ہے، کافروں کے بارے میں ہے، کافروں کو سمجھائے، یہودیوں کے بارے میں ہے، یہودیوں کو سمجھائے، عیسائیوں کے بارے میں ہے، عیسائیوں کو سمجھائے، مسلمانوں کے مسئلے مسائل کے بارے میں ہے، مسلمانوں کو سمجھائے. تو ایسا یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو یہ ذمہ داری ایک ساتھ کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سالوں میں 23 سال قرآن اتارا گیا، اور اس کے بعد قرآن کو مکمل ایک ساتھ دین مکمل کر دیا گیا قرآن کو اتار کر کے. قرآن اترنا شروع ہوا یہ بھی ہم معلوم کرے. قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کرے. اب ہم اس کو پڑھیں گے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، اس میں ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی جب زندگی کے آخری دنوں میں، یعنی جب حج کیے، حج کر کے واپس آئے، تو حج کے موقع پہ یہ آیت اتری. اللہ بولے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا. یعنی میرا جو انعام تھا، میری جو نعمتیں تھی، قرآن کو مکمل طور پہ اتار دیا، اور میری نعمت دین بھی آج کو مکمل ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین کے حساب سے اسلام کو پسند کیا. تو دنیا میں بہت سارے دین ہیں، لیکن اللہ تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے جو دین پسند کرے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اسی لیے اللہ قرآن نے بولے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو صرف اسلام ہے. تو یہ آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 سے معلوم ہوا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اس دین کو کمپلیٹ کر دیے، مکمل ہو گیا دین. تو اتنے سالوں میں قرآن نازل کیا گیا. تو قرآن کے نازل ہونے کے حساب سے یہ باتیں ہم کو سمجھنا. عام طور پہ مسلمان قرآن کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں. ایک تو اللہ کے نبی کی زندگی کتنی ہم کو نہیں معلوم، عمر کتنی نہیں معلوم، قرآن کب اترا نہیں معلوم، مکے میں کتنے سال رہے نہیں معلوم، مدینے میں کتنے سال رہے نہیں معلوم. تو آج ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں بیسک باتیں بھی ہم کو نہیں معلوم ہے، نہیں پتہ ہے. تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ باتیں آپ یاد رکھیے
کہ اللہ کے نبی 40 سال میں نبی بنائے گئے. 40 سال جب آپ کی عمر 40 سال کو ہوئی تو نبی بنائے گئے. قرآن کی پہلی آیتیں بھی اقرأ بسم ربک الذی، قرآن اترنا شروع ہوا 40 سال میں. نبی بننے کے بعد مکے میں 13 سال اسلام کی دعوت و تبلیغ اللہ کے نبی کرتے رہے، نبی کے صحابہ کرتے رہے. جب کافر مشرک لوگ مکے میں جینا زیادہ حد سے زیادہ مشکل کر دیے تو اللہ کا حکم ہوا مکے سے مدینہ ہجرت کرنا. اللہ کے نبی مکے سے مدینہ ہجرت کیے. مکے میں اللہ کے نبی 10 سال رہے. تو نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی کتنے سال زندگی گزارے؟ 20 پر 3 سال. تو نبی بننے کے بعد کی زندگی اللہ کے نبی کی 20 پر 3 سال کی ہے. تو 20 پر 3 سال نبی بننے کے بعد زندگی گزارے تو وہی 20 پر 3 سال کس کی مدت ہے؟ قرآن کی بھی. قرآن 23 سال میں مکمل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو یہ چند حکمتیں ہیں، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سے بہتر جانتے ہیں. قرآن میں حدیث مبارکہ میں اتنی باتیں بتائی گئی ہیں. قرآن اللہ تبارک و تعالی اتارے ہیں. تو قرآن کو اللہ تعالی کیوں اتارے؟ قرآن اللہ تعالی دنیا میں نازل کیے نبی کے ذریعے سے. تو قرآن کے بارے میں ہمارا حق کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ بولتے ہیں قرآن کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. یہ آیت غور سے سنو اور سمجھو کہ قرآن اللہ کا اتنا بہترین کلام جو اللہ اتنی حفاظت کے ساتھ لوح محفوظ میں تھا، پھر بیت العزا میں اللہ تعالیٰ اتارے، پھر پیغمبر پر نبی پر زمین پر 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ جبرائیل جیسے ایک بڑے فرشتے کے ذریعے سے قرآن اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت سے اتارے. قرآن کی فضیلت کیا، قرآن کا مقام کیا، مرتبہ کیا، ہم سب کو معلوم ہے. لیکن قرآن کا حق ہمارے اوپر کیا ہے اسے سمجھنا ہے. کیا قرآن صرف اس لیے اتارا گیا کہ اسے لپیٹ کے ایک اچھے کپڑے میں لپیٹ کے محراب میں رکھ دو؟ قرآن اس لیے اتارا گیا کہ ضرورت پڑنے پہ قسم کھانا ہے، اٹھا کے قسم کھاؤ، اس لیے اتارا؟ تو آخر قرآن کو اللہ تعالی ہم کو کیوں دیے؟ تو قرآن میں اس کا جواب کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے یعنی ایمان والے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے اسے ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. اللہ اکبر. قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں. قرآن پر ایمان رکھنے والے کون؟ قرآن کو اٹھا کے رکھنے والے، قسم کھانے والے، نیا گھر بنائے تو گھر میں جانے سے پہلے قرآن بھیجنے والے نہیں ہیں، وٹو کھانے کے واسطے ہے. اللہ کیا بولے؟ قرآن پہ ایمان رکھنے والے کون؟ جو قرآن کی ویسی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے. تلاوت کرنے کا حق کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے یہ حق ہے قرآن کا. اس پہ ایمان رکھنے والے کون؟ جو اس کو پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے، وہی ایمان رکھنے والے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. خسارہ اٹھانے والے بولے تو نقصان اٹھانے والے. تو اللہ بولے قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے کون؟ جو قرآن سے روگردانی کرتے، قرآن سے منہ پھیر لیتے، قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں. وہ لوگ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو قرآن کا انکار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. بولے ہمیں نقصان اٹھانا پسند کرتے. دنیا میں ہمارے کو 10,000 لاکھ کا نقصان ہو گیا تو کتنا پچھتاتے، کتنا پریشان ہوتے، دن رات ایک کر ڈالتے، کورٹ کچہریاں کان تک جا سکتے جاتے. ہمارا ایمان کا اتنا خسارہ ہو رہا ہے، کس کو فکر نہیں ہے؟
آج مسلمان کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ قرآن سے دور ہو کے بھی کیا چاہتا ہے؟ سکون ہونا. کئی کو زندگی میں پریشانیاں ہیں, کئی کو اتنے تکلیف, ہر ایک کی پریشانی کیا کہ کو سے مسلمان سے بھی ملو اچھے ہی کیا بھائی کیا بولتی لو حالت بولے سکی نہیں, پیسہ ہے, کھاتی ہی پیتی ہی سب ہے, زندگی میں سکون اطمینان نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کبھی اللہ کا کلام پڑھے ہی نہیں, ہمارے گھروں میں قرآن پڑھتے ہی نہیں. قرآن کی تلاوت کہاں ہو رہی ہے؟ قرآن کھولنا کہاں ہے, پڑھنا کہاں ہے؟ وہ قرآن کھولنا بولے تو یا تو جمعہ آنا مشکل سے ذرے لوگا جمعہ آیا پڑھے. ابھی ذرے کیسے ہے؟ رمضانی چانا, ان کو بیچ میں اٹھائیں گے نہیں قرآن, رمضانی چانا. زیادہ تر تو ایسے ہی ہے. کیسے؟ رمضان. اللہ اکبر. قرآن اللہ کی کیسی کتاب ہے. قرآن کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ یہ آیت سے سورہ بقرہ آیت نمبر 120 پر 1 سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت کرنے والے ہی قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک دوسری آیت سنو آپ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک حق کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا. دوسرا حق اللہ تعالیٰ بولے مٹا دے تھوڑا ادھر کا مٹا نہیں لو ٹھیک ہے اوپر لکھ لیتے ہیں. قرآن کا ایک حق تلاوت سنے ہمیں. دوسرا حق اللہ کیا بولے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک. اللہ بولے کتاب, یہ قرآن ایک کتاب ہے. انزلناہ الیک, یہ قرآن ہم آپ کی طرف اتارے. مبارکن, یہ قرآن برکتوں والی کتاب ہے. لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیتوں پہ تدبر کریں. تدبر کرنا بولے تو غور و فکر کرنا, سمجھنا, اس کے بارے میں سوچنا. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن کا پہلا حق جو قرآن سے معلوم ہوا وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تلاوت. قرآن کا پہلا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ تلاوت یعنی پڑھنا, یہ پہلا حق سورہ بقرہ کے آیت نمبر 120 پر 1 میں ہے. دوسرا حق ابھی اس آیت سے جو معلوم ہوا وہ کیا ہے؟ سمجھنا. قرآن پڑھنا پہلا حق, تلاوت پہلا حق. دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن سمجھنا. قرآن سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. اگر آپ صرف پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کہ ہمیں سمجھے کیا؟ قرآن کے اترنے کا فائدہ کیا ہوا؟ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابھی جو آیت ہم پڑھے, یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو برکتوں والی ہے. ہم آپ کی طرف اس لیے اتارے تاکہ اس کے بارے میں تدبر, غور و فکر کرے. تو غور و فکر, تدبر کیا ہے؟ سمجھنا. یہی تدبر ہے, سمجھنا. جو آدمی قرآن کو سمجھا نہیں تو پھر قرآن پہ عمل کیسے کرے گا اور قرآن کو پا کے کامیاب کیسے ہوگا؟ اچھا, یہاں پہ ہمارے کو یہ بات دماغ میں رکھنا ہے کہ کیا قرآن کو سمجھ سکتے یا نہیں؟ آپ کیا بولتے؟ قرآن مشکل کتاب ہے. قرآن کوئی ایسی مشکل کتاب ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں, قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ یہاں ایک بات اچھے طریقے سے تھوڑا سمجھو. مسلمانوں میں آج بہت سارے لوگ, بلکہ بہت سارے امام عالمان بھی کیا ہے بولے تو لوگوں کے دماغوں میں کیا ڈالے؟ قرآن نہیں سمجھ سکتے.
قرآن سمجھنا بولے تو بہت زیادہ علم ہونا. قرآن پڑھ کو سمجھنا بولے تو ہر ایک کا کام نہیں. اس کے واسطے 17-18 علم سیکھ کو رہے تو قرآن پڑھتے سمجھ سکتے. ہر ایک انسان، ہر ایک آدمی، ہر ایک مسلمان قرآن پڑھنا بولے تو اس کی بس کی بات نہیں. ایسا بٹھا کے رکھ دیں. اب مسلمان کیا ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا بولے تو ڈرتا ہے. کئی کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا کیا معلوم نہیں تو بلکہ تو اتنی مشکل کتاب بنا کے رکھ دی. اس وجہ سے ہمیں نہ قرآن پڑھتے نہ قرآن سمجھتے. تو کیا قرآن ایسی کوئی مشکل کتاب ہے کہ اسے نہیں پڑھ سکتے، اسے نہیں سمجھ سکتے؟ قرآن میں اللہ کیا بولے؟ سورہ قمر سورہ نمبر 50/4 آیت نمبر 17 اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ترجمہ کیا؟ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. اللہ اکبر. اللہ کیا بولے؟ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا. پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کیا بول کے. تو جو اللہ قرآن اتارے وہی اللہ قرآن میں کیا بولے؟ قرآن کو ہم آسان بنائے ہیں. کس واسطے؟ سمجھنے کے لیے. تو یہ جو سمجھنا ہے نہیں، یہ سمجھنا آسان ہے. یہ آسان بول کے ہم نہیں بول رہے، یہ قرآن میں خود اللہ بولے. لیکن لوگاں کیا ہے بولے تو عالمہ بھی قرآن مشکل کتاب، ایسی مشکل پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. دور 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 آج تک مسلمان قرآن کو ویسے دور ہے. زیادہ زیادہ پڑھنا بول لیتا ہے، پڑھیا تو بس ہے زندگی کامیاب. تو پڑھے چاہے آپ سمجھے نہیں تو فرق کیا، فائدہ کیا ہے؟ آپ کو فائدہ کیا ہے؟ کرے کیا؟ آپ کچھ کرے ہی نہیں. آپ کو کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. تھوڑا آپ سمجھیے کہ آپ حضرات ہیں، عورتیں بھی ہیں، تھوڑا سمجھو آپ کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، کیا اس کے واسطے ہم وقت نکال رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وقت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اتنی آسان کتاب، اتنی برکتوں والی کتاب کے بارے میں ہماری یہ حالت ہے، ایسی حالت ہے. قرآن دیکھو ایک ایگزامپل ہے کہ قرآن عربی میں ہے تو بھی سمجھنا ہے، سمجھ سکتے بھی ہم. دنیا کی بہت ساری لینگویجز ہیں جسے آدمی کبھی پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی، آپ کا بھائی، بیٹا امریکہ گیا. امریکہ جانے کے بعد وہاں سے چند دنوں کے بعد ایک لیٹر لکھا انگلش میں. اب تمہیں خالی تیلگو پڑھے، تمہارے کو انگلش نہیں آتا. لیٹر آیا، یا آج کے حساب سے سمجھیے کہ کوئی میسیج آیا، ای میل آیا. آپ کیا کرتے؟ آپ بولتے میرے کو تو پڑھنا نہیں آتا انگلش. تو آپ کیا کرتے؟ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہے میرے کو انگلش پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں سمجھ سکتا، بول کے ختم، بند کر کے رکھ ڈالیا؟ کرتا نہیں. کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے. کس کو؟ ایک ٹیچر کو، ایک لیکچرر کو جو انگلش پڑھنے والا ہے، انگلش سمجھنے والا ہے، سمجھانے والا ہے. جا کے بولتے ہیں میرا بیٹا امریکہ سے ایک لیٹر بھیجا، اس میں کیا ہے کہ ذرا پڑھ کے بولو، سناؤ، سمجھاؤ. بولتے ہیں آپ گئے، انہوں پڑھ کے بول کے سمجھائے. آپ بولتے نہیں انگلش میں کبھی پڑھاش نہیں، پڑھے تو کیسا سمجھنا تمہیں سمجھے تو؟ بولتے ہیں آپ نہیں بولتے. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیں کہ قرآن عربی میں ہے، آپ عربی نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہے ایسے لوگ، عالمہ ہے، علماء ہے، ان کے پاس جا کے پڑھ کے آپ سمجھ سکتے. یعنی تو آپ خود سیکھ کے بھی پڑھ سکتے. جب خود اللہ بولے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے، ہم قرآن کو آسان بنائیں، پھر بھی کوئی مسلمان اگر پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، اور یہ سمجھ کے کہ قرآن مشکل کتاب ہے بول کے بیٹھ گیا، تو کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو آج ہماری حالت بھی ویسے ہے، ہماری حالت بھی ویسے ہے. قرآن لے کے بیٹھ گئے، مشکل مشکل مشکل، پڑھتے ہی نہیں. اب کیسا بھائی، کیسا چلے گا؟ تو قرآن کا ایک دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا. تیسرا حق ہے. تیسرا حق کیا ہے؟ یہ بہت بھاری حق ہے، بہت بھاری حق ہے. نہیں ہے، قرآن کا تیسرا حق ہے کہ قرآن کی پیروی کی جائے، قرآن پہ عمل کیا جائے.
اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن کی پیروی کرنا ہے، قرآن کو ماننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3، اللہ بولے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم لوگ اس کتاب کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ تم لوگ اس کتاب کی پیروی کرو، اتباع کرو جو تمہاری رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ تو قرآن کا تیسرا حق کیا ہے؟ عمل کرنا۔ پہلا حق ہے تلاوت، پڑھنا، دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، تیسرا حق کیا ہے؟ عمل کرنا۔ عمل کرنا تیسرا حق ہے۔ عمل کرنا، عمل بولے تو کیا ہوئی؟ ہماری پوری زندگی، ہماری زندگی میں ہمارا عمل، ہماری عبادتیں، ہماری نماز، حلال و حرام، تجارت، کمائی، گھر میں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، یہ پوری زندگی کا شیڈول کیسے بنانا ہے؟ قرآن کے حساب سے، قرآن کو فالو ہونا ہے۔ تو وہی کیا ہے؟ عمل ہے۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ یہ تیسرا حق۔ چوتھا حق کیا ہے؟ کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، یعنی دعوت دینا، دوسروں کو پہنچانا۔ یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے۔ ایسا اللہ کا بولے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ یہ قرآن ایک عالی شان کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر آئیں۔ قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آنا ہے۔ یعنی کہ قرآن کی تبلیغ ایسے کرنا ہے کہ قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو لوگ گمراہی میں ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان کو اجالوں کی طرف، اجالا بولے تو ہدایت، روشنی کی طرف لے کر آنا۔ یہ قرآن کا چوتھا حق اللہ تعالیٰ بولے۔ تو تھوڑا آپ سمجھو، قرآن کے 4 حقوق ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں پورے دلیلوں کے ساتھ۔ آپ سنیں ابھی تک سورہ ابراہیم، یہ آخری بات کی دلیل سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، تبلیغ کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ صاحب بولے یہ قرآن ہم آپ کی طرف اس لیے اتارے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے، گمراہی سے، شرک سے، بدعت سے نکال کے صحیح راستے کی طرف لائیں، روشنی کی طرف لائیں۔ اس وجہ سے ہم قرآن کو اتارے ہیں۔ تو یہ 4 قرآن کے حق ہے۔ اب بولو یہ 4 حق میں کہیں تو بھی عالمہ خاص ہے بول کو ہے، عالمان کے واسطے بول کو کان تو بھی ہے، تلاوت خالی عالمانچ کرنا ہے، سمجھنا بولے تو خالی عالمانچ کرنا ہے، عمل بولے تو خالی عالمانچ کرنا، دوسرے نہیں، تبلیغ پہنچانا، دوسروں کو بولنا بولے تو ہمیں تو ہمارے دماغوں میں تو کیا پکا عالمانچ ادنا باڑے میں اچھے نہیں بولتے، عالم ڈھنگ کا نہیں بھی بولتے ہیں۔ آپ کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہمارا سوال کیا ہے؟ تو اللہ کیا بولے؟ تاکہ تم لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لاؤ بولے۔ تو تم بولے تو کون؟ خالی عالمہ ہیں، خالی امامہ مفتیاں حضرتہ ہیں؟ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری بھائی، ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری۔ یہ پورے 4 بھی، 4 میں 4 کی آیتاں دلیلاں پڑھ کے آپ کے سامنے سنایا، تو کان تو بھی خاص بول کو ہے۔ تو پھر ہمیں وہی کیا، ہمیں ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالیں اس کے، دوسروں کے اوپر ڈال کے اللہ کے پاس بچنا بولتے ہیں۔ بچتے تمہارے گھر میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں جو لوگ دین سے دور ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، شرک میں ملوث ہے، بدعتوں میں ملوث ہے، اللہ کون ہے کیا ہے نہیں معلوم، نماز کیا ہے کتنا ضروری ہے نہیں معلوم، قرآن پڑھنا کتنا ضروری نہیں معلوم، تو ان کو بولنا کس کا حق ہے؟ آپ کے خاندان والوں کا حق آپ کے اوپر نہیں ہے؟
آپ کے گھر میں جو آپ کے بیٹے ہیں، 3-4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کی بیوی ہے، ماں باپ ہے، کیا ان کو بولنا سمجھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو ہمیں کیسا بچ سکتے پھر اللہ کے پاس؟ ذرا سوچو اطمینان سے بیٹھ کے. اللہ قرآن کے بارے میں اتنی باتیں بولے، یہ 4 حق اللہ بولے، ہمیں کہاں ہے؟ ہمارا عمل کس پہ ہے؟ قرآن کی تلاوت نہیں، تلاوت اس نے بولے تو سمجھنا کہاں ہے، عمل کہاں ہے، تبلیغ کہاں ہے؟ ہر ایک بہانے. قرآن پڑھو. آپ ذرا سمجھو میرے بھائی، میری ماؤں اور بہنوں، ہمارے کو پوری باتیں معلوم ہے، معلوم ہو کہ بھی ہمیں غفلت میں ہے. قرآن کے ایک حرف پہ کتنے نیکیاں ہیں؟ ایک حرف پہ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. ایک حرف قرآن کا، ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں. ایک حرف پہ 10 نیکیاں بولے تو الف لام میم پڑھے تو کتنے نیکیاں؟ 30 نیکیاں. الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، 30 نیکیاں. آپ کو الف لام میم پڑھے 30 نیکیاں مل گئے. اتنا شارٹ کٹ میں نیکیاں کمانے کا کوئی راستہ ہے دنیا میں؟ اچھا، آپ بڑے کروڑ پتی ہو کے بھی اتنی نیکیاں کما سکتے؟ 1 سیکنڈ میں 30 روپے خرچہ کرنا بولے تو آپ کے بس میں ہے؟ ہمیں خرچہ کر سکتے کیا جی؟ ہمارے دلا ہیں. ایک تو دولت نہیں ہے، جن کے پاس دولت ہے ان کو دلا نہیں ہے. خرچہ کر سکتے ہیں سیکنڈوں میں. الف لام میم کتنے منٹ لگے آپ کو؟ سم سیکنڈز. کتنی نیکیاں کما لے آپ. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے آپ 100-200 نیکیاں آپ کو مل گئے، خالی ایک آیت پڑھے تو. اتنی نیکیاں. قرآن کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں بولے تو ہمیں گن نہیں سکتے. اتنی برکتوں والی، اتنی عظمت والی کتاب ہمارے گھروں میں ہونے کے باوجود ہمیں قرآن سے غافل ہے. قرآن ذرے لوگاں جو سمجھتے نہیں، خاص کر کے جو بڑے لوگاں ہیں، تھوڑا عمر کو پہنچنے کے بعد گھروں میں عورتیں ہو، ان کی سوچ کیا معلوم؟ ہمیں قرآن نہیں پڑھ سکتے، زبان موٹی ہے، زبان پلٹتی نہیں، پڑھنا بولے تو مشکل ہوتی ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھو، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، پارٹ نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 1860 پر 2 ہے. کتنا؟ 1860 پر 2. یہ حدیث بیان کرنے والی عورت ہے حضرت عائشہ. عورتوں کے لیے خاص کر کے سنو، مردوں کے لیے بھی ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. قرآن کا جو ماہر ہے، ماہر بولے تو ایکسپرٹ، یعنی جو قرآن پڑھنے میں اچھا ماہر ہے، حافظ ہے، قاری ہے، اچھا پڑھتا ہے، قرآن بہاٹ ہے، یاد ہے، دیکھے بغیر پڑھتا ہے، قرات اچھی ہے، آواز اچھی ہے. اللہ بولے قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں. یعنی قیامت کے دن ایسا قرآن پڑھنے والا بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ بات آگے اللہ کے نبی بولے والذی یقرأ القرآن، اور جو مومن مسلمان قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹکتا ہے. قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے اور اس کو مشقت ہوتی ہے. مشقت بولے تو تکلیف ہوتی ہے، یعنی قرآن کھول کو پڑھنا بولے تو تکلیف ہو رہی ہے، ہجے کر کو پڑھنا تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ملا کئی کو بولے تو پہلے سے پڑھے نہیں، سیکھتی ہی، ابھی پڑھتی ہیں، ذرا آتا ہے، پھر بھی بیٹھ کے قرآن پڑھتے، تکلیف ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، پھر بھی قرآن پڑھ رہے. اللہ کیا بولے؟ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ لہو اجران، اس کو دگنا ثواب ہے. دگنا ثواب بولے تو ڈبل ثواب. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھتے ہوئے سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی مشقت ہوتی ہے، پڑھ سکتا نہیں، تھوڑا اٹک کو پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن اللہ کی کتاب تو پڑھے تو ثواب ملتا ہے بول کے پھر بھی پڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ اس کو ڈبل ثواب ہے. یعنی ایک حرف پہ 10 نیکیاں بولے تو اس کو کتنی نیکیاں؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ کتنا رحم کرتے جی ہمارے اوپر. اللہ کتنا نیکیاں، ان گنت نیکیاں دینا بول کو ہے.
لینے والے کہاں ہیں؟ لینے والے کہاں ہیں بولو؟ بستراں کے اوپر سوتی ہیں. فجر کی نماز پڑھے کہ نہیں کہ سو گئے. اٹھنے کے بعد فکر قرآن کی ہے نہیں جی. کمائی کیا کمانا، کہاں جانا، چائے پانی ناشتہ. عورتاں ان کے حساب میں گھر کا کام کاج، کہاں مولانا کہاں ٹائم ملتا ہے بچوں کی اسکولان بھیجنا. وہ یہ ہمیں ایک بار بولو قرآن پڑھو بولے تو اتنے بہانے آ جاتے ہمارے کنے. تمہیں خود سوچو ہر ایک ہاں جو بھی سنتی ہے انہوں سوچو دن میں ایک مرتبہ قرآن اٹھا کے پڑھے نہیں. ہمارے سے بڑا بدقسمت کون تو ہوتا ہے کیا بولو؟ اتنا ثواب جی اتنا ثواب. تمہیں جتنا کماتے ہی نہیں دنیا میں اس میں سے کیا تو بھی آپ کو کل قیامت میں کام آنے والا ہے نہیں. ہاں میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ کمانا چھوڑ ڈال کو پڑھ لے کے بیٹھ جاؤ مسجد میں، نہیں. آپ کماؤ بھائی کماؤ. دنیا ہے، بیوی بچے ہے، کھلانا پلانا ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کی آدھا گھنٹہ روزانہ قرآن کے لیے نکالنا اتنا ثواب. دنیا میں کوئی تو کتاب ہے جی ایک حرف پہ 10 نیکیاں پڑھے تو؟ دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں ہے. اس سے بڑھ کے کوئی تو کتاب ہے؟ اب مسلمان آج اتنا غفلت میں ہے، اتنا مسلمانوں پہ اتنا پریشانی آ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ نک کو سمجھ لو ہمارے لیڈراں صحیح نہیں، ہمارے کو دبدبا نہیں، پولیٹیکل پاور نہیں، وہ نہیں یہ نہیں، سب جھوٹے باتیں ہیں. وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ سے ہمارا کنیکشن برابر نہیں ہے. اللہ سے ہمارا کنیکشن بولے تو کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب. وہ کتاب پڑھے تو اس نے اللہ ہمارے کو راستہ دکھاتے، ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے. دنیا کا ہر مسلمان سکون چاہتا ہے لیکن سکون کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، قرآن کو سمجھنے میں ہے. کھانے پینے میں سکون ہے، گانے سننے میں سکون ہے، ٹی ویاں دیکھنے میں سکون ہے، سیریلاں دیکھے تو سکون ہے. ذرا سوچو. اور ہمارے گھروں کے عورتاں جو ہے یہ باتوں کو ذرا سوچو صبر کے ساتھ، برا نہ کو مانو. سیریلاں دیکھنے بیٹھے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، شام میں 4-5 بجے بیٹھے، رات میں 9-10 بجے تو بھی اٹھتے نہیں. بیچ میں ایک سیریل کے بعد دوسرے سیریل میں گیپ آتا ہے کوسا تو بھی بڑے سا آیا بولے تو وہ بیچ میں کیا تو بھی کام ہے تو کر لیتے، پکانا کی ذرا کیا تو بھی کرنا کی، چھوڑتے نہیں کبھی. اتنا ایسے دیوانے ہیں سیریلاں کے کھیلاں کے، اللہ رحم کرے کیا بولیں گے. کوئی تو ٹی ویاں والے سیریلاں والے آ کے ایوارڈ دیے، کوئی تو بیکو کو ماں یہ بیکو ایک سیریل بھی نہیں چھوڑی اب تک بول کو. ارے اللہ جو بولے نہیں، قرآن پڑھنا سمجھنا عمل کرنا، پھر تدبر غور و فکر کرنا، دل پہ لینا بول کو. ہمارے عورتاں دل پہ قرآن کو نہیں لیتے، سیریلاں کو لیتے. اگمہ ساس کو مارتی ہے، کہاں زہر پی لیتی کی سیریل میں آ کو بہو کیا کی ملا کو دیتی ہے، وہ ساس کو لے جا کو دیتی ہے، پیتی ہے کہ نہیں کی، پیتی ہے کہ نہیں کی، وہاں کو سیریل ختم. اب دوسری رات سوئی بھی نہیں، دن بھر پریشانی. آج کیا ہوتا ہے کہ ہے نہیں ہمارے گھروں کی حالت. ہنسی آتی ہے، میرے کو بھی ہنسی آتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے افسوس ہوتا ہے. کیا بول کے وہ ایکٹنگ چلتا سو کہانے وہ ایکٹنگ بناتی ہیں، سیریلاں کھیلا ایکٹنگ کرتی ہیں، بناتی ہیں، ویڈیوگرافی کرتی ہیں. اس کے پیچھے ہمیں جو دیوانے ہوتی ہیں نہیں، ان سے بڑے پاگلاں کون ہیں؟ دیوانے ہم ہیں جو دیکھتی ہیں دل پو لیتی ہیں. ابا ذرا عورتاں کیسے معلوم رو لیتے، دیکھتے دیکھتے رو لیتے. رو لے کے الٹا کیا ہے معلوم؟ اپنے بارے میں سوچتے، با اللہ میرے کو کتنا نرم دل بنایا، بول کو اللہ میرے کو کتنا نرم دل بنایا. سیریل دیکھو تکلیف دیکھ سکتی نہیں، میں رونا آ جاتا ہے. نرم دل نہیں ہے. نرم دل کب ہوتا ہے معلوم؟ قرآن پڑھتے پڑھتے رونا آتا ہے نہیں، اسے بولتے نرم دل. اسے بولتے اللہ تمہارے دل کو نرم بنایا. اسے بولتے تمہارا دل پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اسے بولتے جی یہ کھیلاں دیکھو، یہ فلماں دیکھو رونا آتا ہے نہیں. وہ ایکٹنگ کو دیکھ کر رونا آیا تو وہ رونا بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایکٹنگ ہی ہوتی ہے پکا. ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے عورتاں، ہمارے بچے، بڑے میاں بھی فونا کے حساب سے، ہاں بڑے میاں فونا کے حساب سے ان کے الگ ہے. خالی عورتوں کو بول رہا ہوں، بڑے میاں کیا کم نہیں ہے آج، انہوں ان کے حساب سے ہے. قرآن اتنی بہترین کتاب ہونے کے باوجود بھی ہمیں اتنا غافل ہے قرآن سے. بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے. قرآن کی ایک آیت رکھ کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ
کیا بولے وہ معاف نہیں کرنا، آواز نہیں ہوتی. تو یہ باتیں آپ سمجھو. قرآن کا حق، قرآن کا حق، قرآن کی ذمہ داری بولے تو کل قیامت میں ایک مسلمان، ایک مومن جنت میں جانا ہے تو ضروری ہے قرآن پہ ایمان لانا. قرآن پہ ایمان، ہمیں قرآن کو مانتی بولے تو کتنے باتیں یاد رکھنا. قرآن کو مانتی بولے تو تلاوت کرنے والے ہونا، پڑھنا. قرآن کو پڑھے تو قرآن کو مانتی بول کے، قرآن کو سمجھنا. اس لیے کہ آپ پڑھے سمجھے نہیں تو کوئی فائدہ ہے نہیں ہے. سمجھنے کے بعد عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد تبلیغ کرنا. اس میں سے بھی سیم سچ، اس میں سے تو کوسا تو ایک چھوڑ ڈالے بولے تو پھر فائدہ نہیں. جیسے تلاوت بھی کرے، سمجھے بھی، دوسروں کو بھی پہنچائے، عمل نہیں کرے تو یہ پورا حق. قرآن پہ ایمان، قرآن کو ماننا بولے تو یہ باتیں آتے، تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، تبلیغ کرنا. اب یہ پورے باتیں سمجھنے کے بعد ذرا اپنے آپ سے پوچھو، ہمیں قرآن کو مانتی ہیں کیا؟ مانتی کیا جی؟ ہمارے اس میں سے کوئی ہے جو بولتا ہے کہ ہاں میں قرآن کو مانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں؟ کئی کو بولے تو ماننا، ایمان رکھنا بولے تو یہ باتیں آنا، یہ باتوں پہ آپ عمل کرے تو ایمان ہے بول کے. قرآن میں اللہ خود بولے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 120 میں، اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں بول کے. تو قرآن پہ ایمان بولے تو یہ ہے. قرآن سے اگر ہمیں دور ہوئیں گے، پڑھیں گے نہیں، کیا نقصان ہوتا ہے، ہمارا حشر کیا ہوتا ہے. ایک آخری آیت رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124. سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124. اللہ بولے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو شخص میری یاد سے، یعنی میرے ذکر سے، میری قرآن سے روگردانی کرے گا. روگردانی کرنا بولے تو منہ پھیر لے گا، پڑھے گا نہیں، توجہ نہیں دے گا، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی. استغفر اللہ. اللہ کیا بولے؟ اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے قیامت کے روز اندھا بنا کے اٹھائیں گے. استغفر اللہ. قیامت کے روز ہم اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے. تو وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. تو اللہ فرمائیں گے تو نے میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج میں نے تجھے بھلا دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. قیامت کے دن انسان اندھا بنا کے اٹھایا جاتا ہے تو انسان اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ میں دنیا میں آنکھیں تھے میرے کو، دیکھنے والا تھا، آج مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ بولتے دنیا میں میری آیتاں تیرے پاس آئے، تو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا، تو منہ پھیر لیا، تو آج ہم تجھ سے بھی ایسا ہی منہ پھیر لیں گے. یہ تو آخرت میں. دنیا میں اللہ کیا بولے؟ ہمیں اس کو کیسی زندگی میں رکھیں گے؟ تنگی. قرآن میں بولے اللہ تعالیٰ. تو قرآن سے دور ہونے کا نقصان دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. آخرت تمہارے حساب سے آخرت بات کی چیز بولیں گے، دنیا میں تنگی کی زندگی رہتی ہے. تو آج ہمیں مسلمانہ جگہ جگہ جو تنگ ہے، ہمارے کو ماراں پڑ رہی ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ قرآن میں اللہ کیا بولے؟ قرآن سے دور ہے. تو میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے بیان کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی اتنی بہترین کتاب ہے، اتنی پاکیزہ، اتنی فضیلت والی کتاب ہونے کے باوجود آج ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، عمل کرنا نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے. قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں. الٹا قرآن پڑھنے میں کسی تو مشقت ہوتی ہے، پھر بھی پڑھتا ہے بولے تو ڈبل ثواب. اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلانا ہے. عورتیں قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالنا. ایک عورت، گھر کی عورت، ماں قرآن کھول کے پڑھنے واسطے فجر میں بیٹھے تو کیا اس کے ماں باپ نہیں بیٹھتے؟ کیا اس کا شوہر نہیں بیٹھتا؟ کیا اس کے بچے نہیں بیٹھتے؟ بیٹھتے جی ضرور. ایک دن دیکھے، 2 دن دیکھے، بعد میں شوہر خود سوچتا ہے ارے میری بیوی روز ڈیلی بیٹھ کو قرآن پڑھتی، میں بھی ذرا پڑھیں گے نہیں، کم سے کم جا کو بیٹھ کو سنیں گے نہیں. بچے
چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھتے ماں نماز پڑھتی رہے تو چھوٹی بچی جا کو بازو میں ٹھہر کر نماز پڑھتی ہے. بچی کو معلوم نماز بولے تو کیا کی نہیں معلوم, بس انہیں دیکھتی ہے اس کی ماں ویسا آج کرتی ہے, بلکہ ماں کے بازو میں جا کے بیٹھ جاتی ہے. ماں جھکی رکوع کری, بچی بھی جھکی. ماں سجدے میں گئی, بچے بھی ماں کے ساتھ سجدے میں جاتے. سجدہ نہیں کرنے لیٹتے سوتے, کم سے کم اتنا تو کرتے. کیوں؟ ماں باپ کو دیکھ رہے. آج ہمارے گھروں میں افسوس کیا ہے معلوم, بڑے لوگ ذمہ داراں ماں باپ ہمیں لوگ ڈھنگ کے نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہماری اولاد بھی بچے بھی وہ بگڑے راستے پہ چلے جا رہے. ہمیں نمازاں نہیں پڑھتے, ہمیں قرآن نہیں پڑھتے. ہمارے بچوں کو فجر میں اٹھ کے نماز پڑھو بولتے, نماز پڑھتے بچے؟ تمہیں خود سوتے بچوں کو اٹھ کے جا کے نماز پڑھو بولتے پڑھتے؟ بولتے قرآن سیکھنا, عربی سیکھنا, قرآن پڑھ رہے بولتے. جو بچے ماں باپ کو زندگی میں قرآن پڑھتے سو دیکھےش نہیں, وہ بچے قرآن سیکھتے کیا جی؟ کیا حالت بنا کے رکھ دی ہے ہمیں ہمارے گھروں کی. کھانا پینا سونا زندگی دعوتہ میں ایسے گزر جاتی ہے. قرآن اللہ کی ایسی کتاب جو ہماری دنیا میں آخرت میں کام آنے والی ہے. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہے, کل قیامت کے دن ہمارے واسطے کام آتی. اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر ایک دن بھی قرآن پڑھے بغیر ہمارا گزرا بولے تو وہ دن بدقسمت دن ہے یا نہیں؟ وہ مسلمان جو قرآن ہونے اتنی برکت والی کتاب ہونے کے باوجود قرآن کھولا نہیں پڑھا نہیں بولے تو اس سے بد نصیب کون تو کیا بولو کون تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آج ہمیں کدھر جا رہے ہیں کدھر, ہمیں یہ وہ کوسی کتابیں اٹھا کو پڑھتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے نہیں, قرآن کی تبلیغ بھی نہیں. سدھار کیسے آتا ہے بولو؟ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں صرف دنیا میں صرف قرآن کو خاص ہے. دنیا کی دوسری کوئی کتاب نہیں ہے جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہوں. ایسی کتاب ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایسی غفلت میں ہمیں ایسی سستی میں ہے. تو تھوڑا میرے بھائیوں, اسلامی بھائیوں, جو عورتیں سن رہی ہیں اپنے آپ کو تھوڑا بدلو. قرآن پہ ایمان بولے تو قرآن کو پڑھنا. دنیا میں ہمیں کیا کمائے کیا کھائے کیا جمائے اللہ کے پاس وہ نہیں. ہمیں کیا نیکیاں لائے, قرآن کتنا پڑھے. قرآن سے بڑھ کے ایزی نیکیاں کمانے کا کوئی راستہ نہیں معلوم. اتنی آسان کتاب. ایک زمانے میں مرد کیا عورتیں بھی قرآن پڑھتے تھے. فجر میں قرآن پڑھتے تھے, قرآن کی آواز آتی تھی محلے میں. فجر میں قرآن نماز پڑھ کے نکلے تو مسلمانوں کے باڑے میں قرآن پڑھنے کی آواز سنتے تھے. کم سے کم لگاتے تھے ریڈیو میں 20-30 سال پہلے. آج کہاں تو سنتے تمہیں قرآن کی آواز, کہاں سے تو بھی کو سے تو گھر سے. الٹا مسلمانہ ایسی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. الٹا کیا ہے گناہ کماتے ہیں. گانے رکھو تو ہائی ساؤنڈ گلی میں پوروں کو سننے آنا. خود بھی گانے سنا کو خود بھی گناہ کماتے ہیں, دوسروں کو سنا کو دوسروں کا گناہ بھی کماتے ہیں. قرآن سنے تو کتنے نیکیاں, تمہارے کو بھی نیکیاں دوسروں کو بھی نیکیاں. کرتے ہیں کام نہیں جی. وہ بڑا شیطان لا کو رکھ دیے ٹی وی. اب برکت آؤ بولے تو کہاں سے آتی بولو, میرے کو بولو تمہیں ذرا. برکت کہاں سے آنا؟ کیا راستہ رکھے تمہیں برکت آنے کے واسطے؟ اللہ کے فرشتے آنا بولے تو کہاں سے آتے؟ ہمیں جگہ چھوڑے نہیں کیا بھی. تو میرے بھائیو اپنے گھروں کو بدلو, اپنا گھر کے ماحول کو بدلو. ہمیں شیطان کے کاماں, شیطان کے حرکتاں, ٹی ویاں, فلماں, سیریلاں, گانے, گیماں, فونا گھر میں یہ سر درد ہو گئے. نہیں بھائی, زندگی میں سکون چاہ رہے قرآن کھولو, قرآن پڑھو. آپ کو کبھی پریشانی ہوئی قرآن کھول کے پڑھو, دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. اللہ کا کلام جیے, ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پڑھو. روزانہ ارادہ کر لو, زندگی کیسی بھی ہو جان دے قرآن آدھا گھنٹہ کھول کو پڑھنا ضرور. انشاءاللہ پڑھیں گے. اسی میں برکت ہے, اسی میں سکون ہے. اس کو چھوڑیں گے زندگی تنگی میں ہے, پریشانی میں. دنیا کیا تو گزر گئے تو گزر جاتی ہے سمجھ لو, نہیں پڑھ سکا. آخرت نہیں گزرتی, جنت نہیں ملتی. قیامت کے دن بیڑا پار نہیں ہوتا بغیر قرآن کے. قرآن جن کو پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھو, جن کو پڑھنا نہیں آتا سیکھو. عربی زبان سیکھنا بہت آسان ہے. قرآن میں اللہ بولے ہمیں قرآن کو آسان بنے بول کو. اس کے بعد بھی کون تو بھی مشکل نہیں پڑھ سکتی بول کو ٹھہر گئے تو ان کی مرضی. ہمیں بولنا بتانا ہماری ذمہ داری تھی, بولے بتائے ختم. اللہ ہمارے کو کل قیامت کے دن پکڑنا نہیں بلکہ ہمیں بتائے ہماری ذمہ داری ہوگی. باقی عمل کرنا
آپ کی ذمہ داری ہے، عمل کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے، خاص کر کے عورتوں سے، اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں لاؤ۔ یہ ٹی وی کے واسطے، سیریل کے واسطے جو ٹائم نکالتی ہیں وہ ٹائم کیا قیامت کے دن کام آنے والا نہیں۔ خبر میں نہ کوسا تو سیریل کام آتا ہے، نہ کوسی تو سیریل کی ایکٹر نہیں کام آتی ہے، کوسی ہیروئن بھی نہیں آتی، ہیروئن میں کون بھی نہیں آتا ہے بولے تو ہمارا عمل، ہماری قرآن، ہماری نماز، وہ ہمیں کیا پڑھتی ہیں، کیا کماتی ہیں بولنے کا سوچو۔ گھر کو جانے کے بعد، رات میں سونے سے پہلے ایک بار اطمینان سے بستر پہ بیٹھنے کے بعد سوچو ہمیں کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ دن کے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بھی ہمیں قرآن، اللہ کے کلام کے واسطے نہیں نکالے بولے تو ہماری زندگی کیا، ہمیں کماتے ہیں کیا بولنے کا ذرا سوچو۔ ہر ایک مرد سوچنا، ہر ایک عورت سوچنا، سوچنے کے بعد سمجھنا، عمل کرنا، بدلنا، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بدلو۔ قرآن پڑھے بیٹھو، تمہارے کو دیکھ کے تمہارے شوہراں بیٹھتے، تمہارے کو دیکھ کے تمہارے بیویاں بیٹھتے، تمہارے کو دیکھ کے بچے بیٹھتے، ماں باپ، گھر سدھرتا۔ آج نہیں، ٹائم لگیں گا تھوڑا، لیکن ضرور بدلتا۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے بعد میں اللہ تعالیٰ ہلکا ہلکا سدھار لاتے، لیکن کوشش تو کرو، اٹھا کے بیٹھو تو صحیح۔ کیا حالت بنا دیے، فنکشن میں گئے عورتاں، فجر 11 بجے گئے تو شام رات ہو جاتی ہے۔ کیا بولے تو ہمیں بولے تو کیا بولتے معلوم؟ مولانا دعوت قبول کرنا بولے کو تمہیں تو بولی دعوت قبول کرتی ہیں، دعوت قبول کرنے کے واسطے 6-7 گھنٹے لگاتی ہیں بات سن کو بولے تو ہمیں قرآن پڑھو بولتی ہیں، لگا وہی 6-7 گھنٹے دیکھیں گے۔ غیبتاں، چغلیاں، چاڑاں کرنے بیٹھ گئے، گھنٹے گھنٹے فون لے کو بیٹھ گئے، آپا سی، امی سی، ہو گیا ساس کے، ننند کے گلے گانا بولے تو فون بس رہا نہیں، ریچارج بس رہا نہیں، وہ کوسا کہ جیو والا فری میں چھوڑیا بول کے بچ گئے، نہیں بول تو پیسے ختم ہو جاتے، اتنا سناتے چاڑیاں گلے، کیا سنا، ایسا کری ویسا کری، کیا جی ملے آپ کو؟ نہیں، گھنٹے گھنٹے 15-20 منٹ قرآن پڑھو بولے تو شیطان آ جاتا ہے۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ سیریل دیکھتے دیکھتے کب تو سو گئے تمہیں، ہمارے عورتیں سو جاتے، نہیں، قرآن 10 منٹ پڑھے کہ نہیں نیند آ جاتی ہے، کام آ جاتے، گھٹنے میں درداں ہے، کمر میں درداں ہے، کتنے باتیں آ جاتے معلوم۔ ہماری حالت، ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے بولے تو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا بولے تو کتنا مشکل کی، تمہاری بیوی کو بٹھا کے پڑھو معلوم ہوتا ہے، تمہیں خود بیٹھ کے پڑھو معلوم ہوتا ہے۔ کون؟ وہی عورت جو 2-3 گھنٹے نان اسٹاپ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ کے بیٹھنا بولے تو بے چینی ہو جاتی ہے، جان کورا ہو جاتا ہے، کام آ جاتے ہیں، نہیں جی ان کو فون کرنا ہے، ان کو وہ دینا ہے، کھانا پکانا ہے، انہوں آتی ہی کتنے کی کون کیا ہے، یہ اندر کا ہے، وہ اندر بیٹھا ہے ایک جنا، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، وہ کبھی چھوڑتا نہیں، وہ آپ کو بھگاتا ہے قرآن سے۔ تو ہمیں ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ بات آپ بار بار میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اس لیے ہماری زندگی کا سکون قرآن میں ہے، دنیا آخرت کی کامیابی، عزت قرآن میں ہے۔ قرآن سے دور ہو کے نہ ہمیں دنیا میں سکون میں رہ سکتے، نہ آخرت میں تو سوالش نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کھولو، وقت نکالو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ میں سے جو لوگ قرآن پڑھتے اللہ ان کو اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کو اللہ قرآن سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو، ہمارے گھروں کے ذمہ داروں کو قرآن کی برکت گھروں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ٹی وی، سیریل، ایسے شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جو مائیں آ کے بیٹھے سن رہی ہیں، اے اللہ ان کو بھی اس کی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھ، قرآن کی تلاوت پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بھی قرآن کی تلاوت پہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک قرآن پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر اتوار کو ایسے ہی بیان ہو رہا ہے، آپ لوگ تھوڑا وقت نکال کر کے آئیں، 10:30 بجے بیان شروع ہوگا۔ مردوں کے لیے بھی انتظام ہے، عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے۔ ہو سکتا ہے اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے کام عورتوں کو پکوان ہوں گے، زندگی میں کام
بزی ہر بار ہوتے، لیکن تھوڑا سا 1 گھنٹہ اگر ہم نکال لیں گے، ایسی بہت ساری باتیں جو ہم کو نہیں معلوم ہے ہلکا ہلکا آپ کو معلوم ہوں گی، تو وقت نکال کر کے آئیں. آپ کا آنا بیٹھنا نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اللہ کے گھر میں اگر آ کے ہم بیٹھیں گے، ہمارے بیٹھنے پہ اللہ تعالی ہم کو ثواب دے گا، نیکیاں ملیں گی. آپ عورتیں بھی جو وقت نکال کر کے آ رہے ہیں اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا. تھوڑا بہت ٹائم ایڈجسٹ کر لو. عورتوں کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے پکوان کا، اس کا تھوڑا آگے پیچھے کر لینا ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں ہر دن ایسا چلاتے، وارم میں 1 دن، وہ بھی 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے، تو تھوڑا ہمیں اپنا شیڈول آگے پیچھے کر لیے تو دین کے واسطے 1 گھنٹہ نکال لیں گے تو بہت ساری باتیں ہم کو بھی معلوم ہوں گی. اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے یہ گھر میں ہفتے میں 1 مرتبہ 1 گھنٹہ وقت نکالنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرما. جو وقت نکال کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. آمین ثم آمین. کسی کو کوئی ضروری سوال ہے ٹاپک کے بارے میں تو پوچھ سکتے. السلام علیکم. ہماری طرف سے ایک سوال ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں. جی بولیے. کیا قرآن کو تجوید اور قراءت سے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ سوال اچھا ہے. قرآن کو کیا تجوید سے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے قرآن کے بارے میں جو پہلا حق ہم بولے قرآن کی تلاوت، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. قرآن کی تلاوت ویسا کرتے جسے تلاوت کرنے کا حق ہے. تو حق کیا ہے؟ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. تو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا بول کے پوری کوشش کرنا ہے، ویسا ہی پڑھنا ہے. کیوں بولے تو عربی زبان ایک لینگویج ہے، تو وہ لینگویج کو لینگویج کے حساب سے پڑھے تو ہی صحیح معنی ہوتا ہے، صحیح معنی ہوتا ہے، صحیح فائدہ بھی ہوتا ہے. میں انگلش کی ایک مثال دیتا ہوں. کیا ہے یہ؟ کیا پڑھتے ہیں آپ اسے؟ بزنس پڑھتے ہیں آپ؟ پکا؟ اگر کوئی یہ پڑھے بوسینس، اسے اگر کوئی پڑھے بوسینس، کیا غلط ہے؟ غلط ہے نہیں. انگلش کے لینگویج کے حساب سے غلط ہے. ظاہر میں صرف خالی اوپر کا دیکھے تو صحیح پڑھتے ہونے کیا بولتے بوسینس بول کے ہے بول کے، لیکن لینگویج کیا بولتی ہے آپ کو؟ اس کو بزنس پڑھنا ہے. تجوید بولے تو کیا ہے؟ تجوید بولے تو کیا ہے؟ اس کو بزنس پڑھنا تجوید. اس کو بزنس پڑھنا تجوید ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو قرآن کو قرآن کے حساب سے تجوید سے پڑھنا بولتی نہیں. تجوید بولے تو کیا لینگویج کے جو فائدے نہیں، کون سا حرف کہاں سائلنٹ ہے. انگریزی میں بھی ہے بہت سارے سائلنٹس. تو اس کو یہ جو بیسکس ہے، ہر ایک لینگویج کے بیسکس رہتے نہیں، تو اس کے عربی کے بھی ذرا بیسک چیزاں ہیں، تو اس کو پڑھ کے آپ قرآن پڑھے تو وہ صحیح معنوں میں پڑھ سکا آپ. ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ سکا نہیں ہوتا ہے. تو تجوید سے پڑھنا بولے تو دیکھو یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک مسلمان قرآن کو قرات سے، جیسا امام صاحب نماز میں پڑھتے قرات سے اچھی آواز سے پڑھتے، وہی ساز پڑھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے بول کے نہیں بول رہے ہمیں. کئی بولے تو قرآن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسے آواز نہیں دیتے، اسے زور نہیں دیتے. تجوید بولے تو کیا؟ ہر ایک حرف کا جو حرف ہے اس کو پڑھنا. جیسے مثال کے طور پہ میں بولتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اس کو میں عربی میں لکھتا ہوں یہاں پہ. اہدنا الصراط المستقیم. یہاں دیکھو آپ، ایک 2 حرفہ ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ صاد ہے، یہ سین. تو ہمیں اکثر لوگاں کیا پڑھتے؟ صاد سین 2 کو ایک ہی پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم. جبکہ پڑھنا کہ اہدنا الصراط، صاد تھوڑا موٹا پڑھتے، سین کو مستقیم باریک کر کے تیز کر کے پڑھتے، سین اس، اسے اس بول کے پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم بول کو.
تجوید بولے تو کیا؟ حرف اہدنا الصراط المستقیم، یہ فرق کو جاننا، یہ فرق سمجھنا. اگر تمہیں یہاں بھی سین پڑے یہاں بھی سین پڑے تو معنی الٹا ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. تو وہ معنی کئی کو بدلتا ہے؟ حرف بدلنے سے. وہ کتنا فرق پڑتا ہے بولنے کا. میں اردو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھو تجوید بولے تو کیا؟ زبراں زیراں پیشاں یہ کتنا ضروری بولے تو تجوید بولے تو کیا؟ اس کو سمجھنے کے واسطے میں اردو میں لکھ رہا ہوں، سمجھاتا ہوں پھر میں آپ کو. یہ اردو میں کیا لکھا معلوم؟ میں بکریاں چراتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ بولنا چاہتا ہے میں ہر دن بکریاں چراتا ہوں، تو بکریاں چراتا ہوں بولے تو زبر زیر پیش معلوم تو آپ کو. زبر ڈالے تو کیا؟ چراتا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں. اب اگر کون تو زبر کی جگہ پیش پڑ ڈالے، سکیش نہیں پیش پڑے، میں بکریاں چراتا ہوں، میں ہر روز بکریاں چراتا ہوں. فرق کیا ہے؟ میں ہر روز بکریاں چراتا ہوں، فرق کیا ہے؟ فرق ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. چرانا حلال ہے، چرانا. تو یہ حلال حرام میں کیسے بدل گیا؟ زبر پیش کا مسئلہ. تو یہ زبر پیش کو زبر ہے جگہ زبرش پڑھنا، پیش ہے جگہ پیش پڑھنا کتنا ضروری بولے تو یہ مثال ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. قرآن میں جو لوگ تجوید بولتے ہیں، تجوید بولے تو کیا بھائی؟ زبر کو زبر پڑھنا، پیش کو پیش پڑھنا. ہمیں زبر کی جگہ پیش پڑھ ڈالے، پیش کی جگہ زبر پڑھ ڈالے، معنی بدل جاتا ہے. تو ایسا تجوید بولے تو بیسک چیزاں سمجھنا ہے. تجوید کا مطلب یہ نہ کو سمجھ لو قرات سے پڑھنا، جیسے امام صاحب خاریاں پڑھتے مفتیاں پڑھتے ویسا پڑھنا نہیں ہے. جیسا پڑھنے کا حق ہے کم سے کم ویسا تو پڑھنا سیکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں زبر زیراں پیشاں دیکھتے نہیں، سین صاد دیکھتے نہیں، عین حاف دیکھتے نہیں ہیں، تو ایسا بے ڈھنگے طریقے سے پڑھنا غلط ہے. ہاں تمہیں سیکھے تک تمہارے کو جیسا کچھ پڑھنا آتا ہے ویسا پڑھو. وہ سیکھتے ٹائم پہ جو غلطیاں ہوتے اللہ اس کو پکڑتے نہیں، وہ غلطیاں معاف ہے. ہاں پڑھے بعد بھی سیکھے بعد بھی اگر غلطیاں کرے تو وہ الگ بات ہے. اب پڑھے بعد بھی سیکھے بعد بھی ہونا بول کو کون بھی غلطیاں نہیں کرتے. تو تجوید بولے تو کیا ہے؟ تو قرآن پڑھنا ہے سیکھنا ہے، کوشش کرنا تجوید کے ساتھ پڑھنا، بلکہ نہیں بولے تو سیکھنا. وہ سیکھے تک آپ کو جیسا بھی آ رہا ہے پڑھو. تو وہی میں حدیث سنایا سو قرآن پڑھتے ہوئے اگر تمہارے کو مشقت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے پھر بھی تمہیں سیکھ کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو ڈبل ثواب دیتے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. کوئی اور سوال عورتوں کی طرف سے؟ ذرا ایک منٹ تھوڑا. جی بولیے بولیے. جی اچھا سوال ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنے سبجیکٹس ہونا بول رہے ہیں؟ ایک فرض ہے، نفل ہے. قرآن کو سمجھنے کے بارے میں ایک فرض ہے. فرض بولے تو کیا؟ قرآن اب جیسے عربی میں ہے، آج دنیا کی ہر ایک لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن ملتا ہے، ترجمہ ملتا ہے، تفسیر ملتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین بولے تو کیا؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو یہ جو ٹرانسلیشن ہے نہیں، وہ آیت پڑھنا، اس کا ترجمہ اردو میں، تیلگو میں، انگلش میں جو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھنا یہ فرض ہے. ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ قرآن جتنا پڑھتا ہے اس کو اتنا ہی سمجھنا ضروری ہے، وہ فرض ہے. نفل دوسرا، نفل بولے تو کیا؟ یہ علوم بیسک سمجھنا. بولے تو عربی لینگویج سیکھنا، عربی لینگویج کے بیسک سیکھنا، صرف نحو سیکھنا،
فقہ سیکھنا، تو یہ قواعد سیکھنا یہ ایک الگ علم ہے. اس کے واسطے وہ مدرسوں میں جاتے ہیں. مدرسوں میں کیا حال تو یہ پورا پڑھاتے ہیں. تو وہ کیا ہے، وہ فرض نہیں ہے. فرض بولے تو ایک فرض تو ہے قرآن پڑھ کو سمجھنا. وہ قرآن پڑھ کو سمجھنے کی حد تک ہر ایک مسلمان کو کیا ہے، فرض ہے. باقی عربی لینگویج سیکھنا، عربی لینگویج میں اب جیسے الرحمن الرحیم، الرحمن پہلے کیوں آیا، الرحیم بعد میں کیوں آیا، الرحمن میں حرفاں کتنے ہیں، وہ الرحمن کیسا پڑھنا، زبراں زیراں پیشہ کئی کو لگانا، یہ کیا ہے، یہ بیسک ہے. تو یہ سمجھنے کے واسطے ہمارے کو ایک تو وقت لگتا ہے، مدرسے میں پڑھنا رہتا ہے. دوسرے بہت سارے علوم ہے، علوم القرآن آپ کو سیکھنا رہتا ہے، فقہ سیکھنا رہتا ہے، قواعد سیکھنا رہتا ہے. تو ایسے بہت سارے ہیں. لیکن ایک فرض عین، اسے فرق کرنا، میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ کتاب کی زبان میں فرض عین فرض کفایہ بولتے. تو فرض عین ہر ایک مسلمان کو کرنا ضروری. وہ کیا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن تمہارے کو اس زبان میں آتا ہے وہ زبان میں پڑھو، سیکھو، سمجھو، وہ ضروری فرض عین. فرض کفایہ بولے تو کیا، مسلمانوں میں سے ذرے لوگ تو بھی سیکھنا، نہیں سیکھے تو سب کو گناہ ملتا ہے. تو ویسا وہ فرض کفایہ کیا ہے، ویسے یہ جو بیسک علم ہے مدرسوں میں جا کے پڑھنے کا، سیکھنے کا، تو وہ فرض کفایہ ہے. تو ہر ایک مسلمان مدرسے میں جا کے پڑھنا بولے تو نہیں ہوئے، لیکن ہر ایک مسلمان یہ تو کر سکتا ہے. تو یہ کرنا تو ضروری ہے ہمارے کو، یہ کرنا تو ہمارے کو ضروری ہے. تو تھوڑا سا یہ فرق آپ سمجھ لیں. تو کم سے کم قرآن عربی میں پڑھ کے اس کا ٹرانسلیشن، ترجمہ، آج دنیا میں ہر ایک زبان میں، زندہ زبان میں قرآن ہے، تیلگو میں، انگلش میں، کناڈا میں، ملیالم میں. تو اس کو وہ حساب میں سمجھو، اتنا تو بھی ضروری ہے ہر ایک مسلمان کے واسطے. باقی رہا بیسک لینگویج کے جیسے عالمہ پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے، وہ فرض کفایہ ہے. اگر تمہیں پڑھیں گے وہ بھی تمہارے کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ پکڑ سے بچیں گے اگر تمہیں اتنا تو بھی عمل کرے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، یہاں کو ختم کرتے ہیں. دعا پڑھ کے اٹھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.